حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المکرمین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے ساتھ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ روزے سے متعلق دو آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ یہ روزہ صرف امت مصطفیٰ ہی پر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں ہوا، بلکہ اس امت سے پہلے بھی جو امتیں اس دنیا میں آئیں ان سبھوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، چاہے اس کی مقدار، اس کی تعداد، اس کی نوعیت کچھ بھی رہی ہو، لیکن ان لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، ہمارے اوپر بھی فرض کیے گئے۔ روزہ بتدریج، آہستہ آہستہ فرض کی منزلوں سے گزارا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ 30 دن کے ایک مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جیسے دوسرے ارکان اسلام آہستہ آہستہ فرض کیے گئے تھے، کبھی کچھ کم تھا، پھر کچھ بڑھا، پھر کچھ بڑھا، پھر کچھ بڑھا، پھر ارکان جا کر کے پورے ہوئے، اسی طریقے سے روزہ بھی پہلے کچھ فرض ہوا، پھر کچھ فرض ہوا، پھر کچھ فرض ہوا۔ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنا فرض ہوا، ارکان اسلام میں صرف کلمہ پڑھنا تھا، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں اور آپ کو تبلیغ کا حکم اللہ تعالی نے دیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، اللہ کی طرف بلائیے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تقریر کوہ صفا پہ کی ہے، اس میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے پہل مسلمانوں پر صرف کلمہ پڑھنا فرض تھا، ارکان اسلام میں صرف رکن کلمہ تھا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا، اگر اس کے بعد مر بھی گیا تو وہ جنتی ہے۔ حالانکہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، یہ سب جو فرائض اسلام ہیں یہ ابھی فرض ہی نہیں ہوئے تھے، لہذا جس نے اس وقت صرف کلمہ پڑھ لیا اور اگر وہ راہی ملک عدم ہو گیا، موت کی طرف چلا گیا، تو پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کلمہ کے بعد مسلمانوں پر روز نماز فرض ہوئے، روزہ نہیں نماز۔ کلمہ کے بعد مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی، اور وہ بھی تقریباً 11 سال کے بعد۔ اس 11 سال کے عرصے میں جو لوگ بھی مسلمان ہوئے، صرف کلمہ پڑھا، نمازیں نہیں پڑھیں، اگر وہ مر گئے تو اللہ کے محبوبوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ 11.5 سال کے بعد نماز کی فرضیت ہوئی، اب اس کے بعد نماز پڑھنا بھی مسلمانوں پر فرض ہوا۔ کوئی مسلمان اگر بغیر نماز کے اس دنیا سے چل بسے تو نماز کی اس سے پوچھ ہوگی، اس سے سوال ہوگا، کیونکہ نماز فرض ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد روزوں کی فرضیت ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، جہاد کی فرضیت ہوئی، حج کی فرضیت ہوئی۔ اس طریقے سے تمام ارکان مل کر کے ارکان اسلام کہلائے۔ اسی طرح روزے بھی پہلے پہل مسلمانوں پر صرف 10ویں محرم کے روزے فرض تھے، سال میں ایک دن کا روزہ، 10ویں محرم کا، عشرہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد ہر مہینے کی ایام بیض، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے یہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ بعد میں نازل ہوئی۔ تو پہلے ایک دن کا روزہ فرض تھا، پھر ہر مہینے میں 3 دنوں کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور رمضان کے روزہ فرض ہونے میں بھی 2 باتوں کا اور رد و بدل ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر سونے سے پہلے کوئی کھا لے تب تو ٹھیک ہے، لیکن سو جانے کے بعد، آنکھ لگ جانے کے بعد، نیند آ جانے کے بعد کھانا کھانا حلال نہیں تھا، مسلمانوں کو جائز نہیں تھا مسلمانوں کو۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے رات کو مسلمانوں کے لیے کھانے کی بھی اجازت ہو گئی، یہاں تک کہ صبح صادق تک وہ چاہے 10 مرتبہ سوئے، 10 مرتبہ جاگے، ہر مرتبہ اگر وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، اس کی اجازت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی کچھ تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتا تھا، اس کی ممانعت تھی۔ لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اس کام کو انجام دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کا راستہ کھول دیا، اب اس کی بھی اجازت ہو گئی۔ تو اس طریقے سے رد و بدل ہوا ہے روزے کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کچھ اور تبدیلیوں کا ذکر فرمایا، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کتنے روزے فرض کیے گئے؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی پورے سال میں جو 12 مہینہ ہوتا ہے، اگر آپ غور کیجئے تو صرف رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو مسلمان روزانہ گنتا رہتا ہے، روزانہ۔
بچے بھی بتا دیں گے بھائی 9 روزے آج ہو گئے، آج ہم لوگ 10ویں کی سحری کھائیں گے، کل 10 روزے ہیں۔ تو یہی ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کی گنتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، وہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور چند دن اس کا نام کیوں رکھا ہے کہ چاند کے حساب سے تقریباً 355 دن کا ایک سال ہوتا ہے، چاند کے حساب سے۔ اس کا حساب تو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کا عجیب غریب حساب ہے، لیکن لوگوں نے اسی کو آسان سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اس کا حساب جو ہے وہ مہینے کے اعتبار سے کوئی مہینہ 28 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، کوئی 31 کا ہوتا ہے، اور 4 سال کے بعد ایک مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو 4 دنوں کے درمیان اس کا مہینہ گھرا ہوا ہے، اور ہمارا مہینہ صرف 2 دنوں میں گھرا ہوا ہے، یا تو 29 یا 30، یا 29 یا 30۔ نہایت آسان حساب تھا مسلمانوں کا یہ چاند کے مہینوں کا، لیکن اس کو لوگوں نے گڑبڑ کر دیا، خراب کر دیا۔ تو 355 دن میں صرف 30 دن اگر آپ الگ کیجئے تو 355 کے مقابلے میں یہ 30 دن گنتی کے ہوتے ہیں، یہ 30 دن گنتی کے ہوتے ہیں۔ اور اگر سورج کے حساب سے بھی مہینے کا حساب رکھیے تو 360 دن ہوتے ہیں۔ 360 دن یہ سورج کے حساب سے پورے سال کے ہوتے ہیں۔ تو 30 دن کا روزہ ہم نے رکھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کے طرف آیا، نیک کام کیا، تو اس کو ایک نیکی کا ثواب 10 ملے گا، کم سے کم 70 بھی مل سکتا ہے، 700 بھی مل سکتا ہے، اللہ چاہے تو 7000 بھی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، لیکن کم سے کم 10 ملے گا۔ تو 30 آپ نے رکھا، کم سے کم 10 ایک ایک روزے کا ثواب ملا، تو کل ملا کر کے یہ 300 ہوئے، 30 دہم میں 300 ہوئے، 300 ثواب تو یہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد رمضان کے بعد 6 روزے یہ پیارے مصطفیٰ نے اپنی طرف سے ڈال دیے۔ اب 6 کو اگر 10 سے ہم ضرب دیتے ہیں تو 60 ثواب اس کے ہوئے، یا 60 روزے اس کے ہوئے۔ 30 کے 300 روزے ہوئے، اور 6 کے 60 روزے ہوئے، گویا کہ 360 ابھی بھی پورے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد عید کا روزہ رکھ لے تو گویا کہ سال بھر وہ روزہ رکھتا رہا اور وہ صوم الدہر کہلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، دیکھنے میں تو یہ گنتی کے دن ہیں، لیکن اگر ثواب کے اعتبار سے دیکھو تو سال بھر میں اس کا ثواب پھیلا ہوا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گنتی کے چند دن ہے جس میں تمہیں روزے رکھنے ہیں، اور وہ گنتے کے دن کون ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد 2-3 مسئلے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ارشاد فرماتا ہے، 2-3 سہولتیں دیتا ہے۔ اس میں پہلی سہولت، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر روزے کے زمانے میں کوئی تم میں سے بیمار ہو، روزے کے زمانے میں بیمار ہو، او علی سفرن، یا ان ایام میں کوئی سفر پر ہو، سفر کر رہا ہو، تو اس کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے روزے کو مؤخر کر لے، ابھی چاہے تو نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، اس کی قضا بعد میں کر لے، بعد میں وہ رکھ لے۔ یہ اللہ تعالی نے اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ آسانی چاہتا ہے، دشواری میں مسلمانوں کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو آسانیاں دے رہا ہے اور مسلمان خود دشواری مول لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فمن کان منکم مریضن، تم میں جو آدمی مریض ہو، بیمار ہو، یہ نہیں کہ بیمار بن جائے، بہت سے لوگ روزے کے آنے سے پہلے بیمار بن جاتے ہیں،
تو یہ بننے والوں کے لیے سہولت نہیں ہے، بلکہ جو بیمار واقعی میں ہے، ایسی بیماری اس کو ہے کہ یا تو روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا روزہ رکھنے سے اس کی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، دن کھینچ لیتے ہیں، بیماری لمبی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالی اجازت دے رہا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس روزے کی قضا کر لے۔ او علی سفرن، اور اگر وہ سفر پر ہے، یہ نہیں کہ سفر کا ارادہ کیا تو اس کو چھوٹ دے دی گئی، نہیں، ارادہ کرنے والوں کو چھوٹ نہیں ہے، بلکہ جو سفر میں ہے، کبھی کبھی قرآن پاک میں علا جو ہے وہ فی کے معنی میں آیا ہے اور کہیں فی جو ہے وہ علا کے معنی میں آیا ہے، تو یہاں ہے او علا سفرن، چاہے وہ سفر پر ہو یعنی سفر میں ہو، سفر کر رہا ہو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو زمین میں سیر کرو، تو زمین میں تو سیر نہیں ہوتا ہے، زمین پر سیر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی فی علا کے معنی میں آتا ہے اور علا فی کے معنی میں آتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر ایسا ہوا ہے۔ تو یہاں علا فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ فی، جو آدمی سفر کی حالت میں ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مؤخر کر لے اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، بوڑھے لوگ یا بہت بیمار لوگ کہ جن کو اب جینے کی امید نہیں، زندگی کی آس نہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے ایک مسکین کا فدیہ ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ اب یہ تین مسئلے لگاتار اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تینوں مسئلے کی وضاحت آئندہ 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔